السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مغرب کے وقت اگر آپ نے اپنے گھر کے دروازے کو بند نہیں کیا یا گھر کے اندر آپ نے لائٹ نہیں جلائی تو اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور مغرب کے وقت اگر آپ کے بچے گھر سے باہر رہتے ہیں تو ان بچوں پر جناتوں کا، شیطانوں کا سایہ پڑ سکتا ہے۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ شریف، ان تمام کتابوں کے حوالے سے آج کے اس ویڈیو میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ مغرب کا وقت یہ ایک ایسا وقت ہے جس وقت کا ذکر ان تمام کتابوں میں آیا ہے کہ مغرب کے وقت میں لوگوں کو اپنے دروازے بند رکھنا چاہیے یا کھلا رکھنا چاہیے، اپنے گھر کے بچوں کو گھر کے اندر ہی رکھنا چاہیے یا گھر سے باہر رہنے دینا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر ان کتابوں میں صریح الفاظ میں ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں بھی جب بھی مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، لائٹ ہے تو لائٹ جلا دی جائے یا جو روشنی کا انتظام ہے اس چیز سے گھر کو روشن کر دی جائے۔ تو لائٹ جلانا، مغرب کی اذان کے وقت گھر کے دروازے کو بند کرنا یا اس کے علاوہ بچوں کو گھر کے اندر کرنا، ان سب چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دروازہ بند کرنے کے بارے میں۔ دیکھیں، جب مغرب کا وقت آئے تو اس وقت اپنے بچوں کو گھر کے اندر داخل کر لینا اور گھر کے دروازے کو بند کر لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ایسی مخلوق دنیا میں پھیلتی ہے جن کو ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یعنی مغرب کے وقت جنات، شیطان، اس طرح کی مخلوق نکلا کرتی ہے، اور جب وہ مغرب کے وقت نکلتا ہے تو بچوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی تاریکی پھیل جائے، یا یہ فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے اور گلی کوچوں میں پھرنے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیطان یعنی جنات چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو بچوں کو کہیں آنے جانے کے لیے چھوڑ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 308، یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، ان کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ مغرب کے وقت بچے جو گھر سے باہر کھیلتے رہتے ہیں، آپ مغرب کے وقت انہیں گھر میں بلا لیں اور گھر کا دروازہ آپ بند کر لیں، اس لیے کہ اس وقت جنات وغیرہ، خبیث وغیرہ باہر نکلتے رہتے ہیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جنات، شیطان، خبیث کے سامنے جب بچے آئیں گے تو ممکن ہے کہ وہ تکلیف پہنچا دے۔ اس لیے حدیث پاک کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دیا گیا کہ شام کے وقت اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رکھیں اور دروازے بند کر دیں تاکہ وہ جنات اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اچھا، جو دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ مغرب کے وقت کیا لائٹ جلانا ضروری ہے، تو دیکھیں، لائٹ ہم روشنی کے لیے جلاتے ہیں، اور روشنی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اندھیرا دور ہو جائے اور کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب اگر کسی کا گھر بہت بڑا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کمرے میں جا کر لائٹ جلائیں، بلکہ جہاں پر لوگ موجود ہیں اس جگہ پر ہو سکتا ہے کہ کوئی موذی جانور آئے اور تکلیف پہنچا دے، اس لیے جہاں لوگ موجود ہیں اس جگہ پر اگر اندھیرا ہے تو ایسی جگہ لائٹ جلانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور وہاں روشنی کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ لائٹ جلانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب شام ہو جائے تو آپ ہر بیڈ روم میں جا کر آپ وہاں لائٹ جلا دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جہاں لوگ موجود ہوں یا لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہو تو اس جگہ پر روشنی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آنے جانے والوں کو کوئی پریشانی نہ پہنچے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مغرب کے وقت بچوں کو اور اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیں، جو باہر بھی ہوں انہیں آپ اپنے گھر کے اندر بلا لیں اور دروازے بند کر دیں، کیونکہ اس وقت جنات، خبیث وغیرہ نکلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے آپ کے گھر سے باہر ہوں اور ان کا سامنا پڑ جائے اور ان پر اس کا اثر ہو جائے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو گھر کے اندر رکھیں مغرب کے وقت، اور جب مغرب کا وقت ہو جائے تو جہاں لوگ موجود ہیں ایسی جگہوں پر آپ لائٹ جلا دیں تاکہ روشنی پھیل جائے، اور کسی کو تکلیف پہنچانے والا جانور اگر کوئی تکلیف پہنچانا بھی چاہے تو ان کی تکلیف پہنچانے سے وہ لوگ محفوظ رہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔